السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سپر زندگی چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا تقی عثمانی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ یہ حملہ کس نے کروایا ہے۔ اس سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کراچی میں مولانا تقی عثمانی پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی ایجنسی NDS کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل IG کراچی کا کہنا ہے کہ مولانا تقی عثمانی پر حملے میں NDS اور را کے ملوث ہونے کا خدشہ ہے۔ تقی عثمانی کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے دھمکیاں موصول ہوئی تھیں۔ واضح ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ بھارت اپنے مذموم عزائم میں ناکام ہو گیا، لہذا پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے بھارت کی خفیہ ایجنسی را، NDS اور دیگر پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں کوئی کارروائی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کچھ دیر قبل کراچی میں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار نامعلوم افراد نے یونیورسٹی روڈ پر نیپا چرنگی قریب ٹویوٹا کرولا کار پر فائرنگ کی۔ مفتی تقی عثمانی نے پولیس کو دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ ان پر چاروں طرف سے فائرنگ کی گئی مگر خدا نے انہیں محفوظ رکھا۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے جبکہ ان کے گارڈ اور ڈرائیور جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کراچی کے علاقے نیپا چرنگی کے قریب ایک کار پر فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق ہونے والے میں سیکورٹی گارڈ کی شناخت سنوبر خان کے نام سے ہوئی ہے جبکہ فائرنگ کے نتیجے میں مولانا شہاب اللہ بھی جاں بحق ہوئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والے شخص کی شناخت دارالعلوم کورنگی کے مولانا عامر شہاب کے نام سے ہوئی ہے جنہیں زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے فائرنگ کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل IG کو شہر بھر کی سیکورٹی سخت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گاڑی پر فائرنگ کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل IG کراچی سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے قاتلوں کی گرفتاری کی ہدایت بھی کی ہے۔ کراچی میں 15 میں آج فائرنگ کے 2 واقعات پیش ہوئے جس میں مذہبی رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ تھی تازہ ترین نیوز جو کہ آپ سن رہے تھے سپر زندگی چینل کے ذریعے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ تو پسند آنے کے بعد آپ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔